شمشاد صاحب، چائنا اور رشیا، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ رشیا جو ہے سائلنٹلی اس میں جناب ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، سوری چائنا جو ہے سائلنٹلی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور رشیا جو ہے وہ ان کو کھل کے سپورٹ کر رہا ہے ایرانینز کو. ود آل دیز سپورٹس، ڈو یو تھنک کہ ریجیم چینج ہو سکتا ہے ایران میں یا نہیں؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اتنا ان ٹرسٹ وردی بندہ ہے کہ اس کی کوئی بھی منٹوں کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، سیکنڈ میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہے. لیکن میں کل سے میری بھی رائے یہی ہو چلی ہے، جس کی ذکر ابھی ڈاکٹر وقائی نے اور جنرل صاحب نے بات کی ہے، اس وجہ سے کہ ایران پر پورا جو حملہ ہے یا بڑی جنگ کا امکان جو ہے، اس حملے کے نتیجے میں جو ڈر ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے. تو اس کے جو نتائج صرف امریکہ تک لمیٹڈ نہیں ہوں گے، اس کے نتائج پورا مڈل ایسٹ ہے، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ افیکٹ ہونے کا ڈر ہے. تیل کی سپلائی وہ جو ہے ہرمز سے اور اسٹیٹس ملاقہ تک جو سپلائی بند ہونے کا ڈر ہے. چائنا کا بہت بڑا ریئیکشن کا امکان ہو سکتا ہے. تو آلریڈی ایسی صورت پیدا ہو چلی تھی. کل تک تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی ایسا خطرہ ہے، لیکن اب جو اشارے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ روس نے بھی کوئی ایسا رول پلے کیا ہے اور چائنا نے بھی دباؤ ڈالا ہے، جس سے ٹرمپ کچھ دبک گیا ہے. اور وہاں امریکہ میں بھی آپ نے شاید یہ میں نے بھی کہیں دیکھی ہے کہ کسی پریس سیکرٹری سے پوچھا گیا تھا کہ بھی آپ کے خیال میں اب کیا ٹرمپ کا فیصلہ ہے، تو اس نے کہا تھا کہ سوائے ٹرمپ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے اس وقت امریکہ میں. یعنی اتنا وہ ہے شمشاد صاحب، تاڑے دبکڑے دا نام لیتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب آسری نے، ٹھیک ہے، منو نہیں سمجھ آئی کیوں، لیکن تاڑے دبکڑا دا ڈاکٹر صاحب بڑی خوش ہو رہی ہے. نہیں، بس وہ یہی بات ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ فیصلے تو خود کرتا ہے، اچھا. اور اس کا کوئی بھی ایڈوائزر نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی سوچ لیجئے کہ جواری ہے بنیادی طور پر پوکر کا کھلاڑی ہے، اور اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں ضرور سوچ سکتا ہے کہ ایونچولی ہی اسٹینڈز ٹو لوز ایوری تھنگ. اگر جنگ کسی قسم سے جنگ شروع ہو جائے، بڑی جنگ، تو وہ سب سے بڑا جواری جو لوزر ہوگا وہ ٹرمپ بذات خود ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ سیٹرڈے سنڈے تک تو مشکل نظر آتا ہے. اگر ایران نے اپنی ولنگنس ظاہر کر دی ہے کہ وہ دے آر ریڈی ٹو انگیج، اور ایران نے ہمیشہ سے یہ ظاہر کی ہوئی ہے، ان کی نیت ہمیشہ یہ رہی ہے، بلکہ انہوں نے تو 2006 سے لے کر 2015 میں ایک نیگوشیٹ کر دیا تھا نیوکلیر ڈیل، اور وہ بڑا اچھا ڈیل تھا. وہ ایران کے مفادات کا بھی تھا، اور امریکہ اور بڑی طاقتیں جو تھیں ویسٹ کی تو وہ تھا. مگر وہ ٹرمپ نے صرف نیتن یاہو کے پریشر پر آ کر وہ اسکریچ کر دیا تھا. ورنہ ایران از ریڈی فار ایوری ایگریمنٹ جو ہو سکتا ہے اس کے نیوکلیر پروگرام پہ، اور اس کے دوسری جو کیپبلٹیز ہے ڈیفنس کیپبلٹی، ان پر بات ڈاکٹر صاحب نے جڑیاں گلاں کیتیاں نا شمشاد صاحب، تسی 19-20 دے فرق دے نال انہاں نال ایگری کر رہے ہو، لیکن بالکل میں اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہونے کا خطرہ ہے نا، جی اب سمجھ ٹرمپ کو بھی آ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جو کچھ سچویشن پیدا ہوگی وہ امریکہ کے لیے کیا، پورے ویسٹرن یورپ کے لیے بھی اور روس کے لیے، سب کے لیے خراب ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرمپ یہ اتنی ضرورت کر. اچھا، آپ لمیٹڈ سٹرائکس کے جنرل صاحب ابھی بھی قائل ہیں کہ لمیٹڈ سٹرائکس ہوں گی؟ کیونکہ شمشاد صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ لمیٹڈ سٹرائکس پہ ابھی بھی قائم ہیں. دیکھیے، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اس وقت ایران انٹرنلی کمزور اس وقت ہے، لوگ زخمی ہیں، افسردہ ہے، اتنی 2500 سے زیادہ کیولیٹیز ہو گئی ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اتنی تقریباً اسلامک ریولوشن کے وقت ہوئی تھی، اتنا کبھی ایران اندر سے ٹوٹ پھوٹ یا کمزور نہیں تھا. اب اس کو اگر کیپٹلائز یہ نہیں کرتے ہیں
تو دین دے لوز اپرچونٹی، اینڈ ایوری پاسنگ ڈے کے ساتھ اس کو لوز کر رہے ہیں. بٹ دیکھیں جو ایران کا میں آپ سے بتا رہا تھا، جس طریقے سے اس نے 6-7 مہینوں میں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ، اور اسٹار لنک کو نیوٹرلائز کیا ہے. تو اسرائیل کا بیان میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے بیان دیا ہے جو میڈیا میں آیا ہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کرنے کی پہل نہیں کریں گے. یہ بڑا میڈیا پہ بیان اس کا آیا ہے، میڈیا میں کوٹ ہو رہا ہے. تو وٹ دس انڈیکیٹ کہ جی ہمیں ایران اسٹرائک نہ کر دے کہیں پریمپٹیو اسٹرائک، کہ ابھی وار تو امیوننٹ ہے تو اسٹرائک کرو، جیسے ایرانی لیڈرشپ بیان دیتی رہی ہے. تو اگر اسٹرائک کرے گا تو امریکہ کرے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، جو بات چیت ہم کر رہے ہیں، کہ امریکہ کا جو اوور آل پلان تھا وہ اس طرح سکسیڈ نہیں کیا. جو موساد کا تھا، MI6 کا تھا، وہ سکسیڈ اس طرح سے نہیں ہوا. ایرانی رجیم ہیز بین ایبل ٹو ٹیک گڈ کیئر آف دس جو تھا کانفلکٹ ان پبلک. تو اگر کریں گے تو لمیٹڈ کریں گے، اور اس کا بھی ایک آبجیکٹو ہے کہ رجیم کو تھوڑا سا کمزور کیا جائے اور اپنی ٹرمز منائی جائیں جو بات چیت کر رہے ہیں میزائل پروگرام اور نیوکلیر اس کے اوپر. تو دیکھیں اس طرح سے بات میں اس کو فورسی کرتا ہوں. اور جیسے بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہماری اس پہ استعمال نہیں ہوگی. اور ایران کے پاس بڑی پورٹنٹ نیوی ہے، میزائل پروگرام ہے. جیسے ہم نے مار کا حق میں بتایا نا انڈیا کو کہ جی آپ نے اگر ہمیں اسٹرائک کیا تو ہمارا رسپانس فوراً ہوگا، لیتھل ہوگا، افیکٹو ہوگا. اور وہ ہم نے پروو کر کے دکھا. انہیں بھی کہنا چاہیے ایرانی لیڈرز کو کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، بٹ اگر اسرائیل یا امریکہ نے ہم پہ اسٹرائک کیا پھر ہم پوری قوت سے جواب دیں گے. اسرائیل کو بھی جواب دیں گے، امریکہ کو بھی دیں گے، جہاں جہاں امریکن اڈے وہاں دیں گے. ریزالو دکھائیں تو یہ ریزالو ان کو وار سے بچائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ پھر جو پہلوی جو ہے جا کے جو نتنیاہو سے مل رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا اف ہی کمز انٹو پاور، تو وہ سارے خواب جو ہے چکنا چور ہو جائیں گے کیا، یا کسی حد تک ڈیلے ہو جائیں گے؟ جی اسٹریٹجیکلی غلط خواب دیکھا ہے نا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہی از اے نائس مین، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کو گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ ہے. اچھا، اور کوئی آلٹرنیٹیو سامنے ہے نہیں. اسی طرح شمشاد صاحب اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ کو اس کی پینٹاگون کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایران پر کوئی بھی حملہ جو ہے سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ سب پہلو ملا کے چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی ان تک کلیئر ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا حملہ ہوگا. اور باقی جو یہ سچویشن ہے کہ انگیجمنٹ کا سلسلہ وہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیو کر لیں، تھوڑا بہت ایران کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے ارینجمنٹ، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. تو بس یہ کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر سپوزڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں یا شمشاد صاحب کر رہے ہیں اور بیک آؤٹ کر جاتا ہے امریکہ، جیسے آپ لوگوں کا خیال ہے دونوں کا، تو اس میں اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر سپوزڈلی ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کے نیبر میں اگر یہاں پہ انفلوئنس ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ڈفرینٹ انفلوئنس ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی پڑے گا. اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، اگر اسرائیلی بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر یہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے حد تک، تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ابھی تک تو پاکستان جو ہے وہ کمپیریٹیولی ان اے گڈ اسپیس ہے. اور پاکستان، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈیا ہیجنگ کرتا ہے، لیکن انڈیا کی ہیجنگ کا ٹرمپ صاحب نے آ کر ان کو بڑا زبردست سمجھیے سزا دی. وہ جو رشین آئل خریدتے تھے اور بوتھ سائڈ آف دا فینس کھیلتے تھے، تو اس وقت انڈیا از ایکچولی بینگ پنشڈ فار اٹ. جو جس طرح کے ٹیرفس انڈیا پہ لگ رہے ہیں اور مزید جس طرح کے ٹیرف کا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان اس لیے کمپیریٹیولی سیف اسپیس میں، ایک تو پاکستان تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کھیلا ہے، اور پاکستان نے اپنے آپ کو
سعودی عرب کے ساتھ ان کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں سے جڑنے سے وہاں بھی پاکستان کے لیے ایک لیئر آف پروٹیکشن آئی ہے، اور پورا جو مڈل ایسٹرن آرکیٹیکچر آف سیکیورٹی چینج ہو رہا ہے، جس میں آپ سمجھیے کہ سعودی عرب گیا پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی الائنس میں، اور اب ٹرکی بھی اس الائنس کا حصہ بننا چاہتا ہے، گو کہ ٹرکی نیٹو کا بھی الائے ہے. آل آف دس ٹیلز یو کہ پاکستان کی جو کم از کم سیکیورٹی فرنٹ پہ اسپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر دیکھیے بالخصوص مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے وہ اب ایک لفظ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جی سیکیورٹی مونیٹائز ہو گئی ہے، یعنی خرید و فروخت ہونے لگی ہے سیکیورٹی پہ، اور وہاں پر بھی پاکستان ایکچولی کین بی دا پرووائڈر آف دیٹ. تو آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان از ان گڈ اسپیس، اور پھر پاکستان ایک اور بہت اچھی چیز کرتا ہے، اٹ ریمینز آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. اگر میں آپ کی اٹینشن جون کی طرف لے جاؤں، جب جون میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ اٹیک کیا تھا، تو اس وقت جو پاکستان کا کردار تھا اس کے حوالے سے ایران میں بڑی ریسیپروسٹی تھی، انہوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، وہاں پاکستان کے لیے نعرے لگے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں سے ایرانین، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، شاید امبیسڈر صاحب پاکستان بھی لائے تھے. آئی ریمبر آئی واز ان اسلام آباد دیٹ ٹائم، اور ان کے ویلکم کے ہر جگہ لگے ہوئے تھے بورڈز اینڈ اسٹف. پھر ہمارا جو بارڈر مینجمنٹ میکینزم ہے وہ ایران کے ساتھ اوور دا ایئرز بہت اسٹرینتھن ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھی اسپیس پہ ہیں، اور ابھی تک ہم بیلنس کر کے چل رہے ہیں اپنی ریلیشن شپ. جب حالات خراب تھے تب بھی ہم تہران اور ریاض کو اچھا بیلنس کرتے تھے، بٹ ناؤ تہران اینڈ ریاض سیم ٹو بی آن دا سیم سائڈ، اینڈ پاکستان از کانفیگریٹڈ ان اٹ، پاکستان اس میں جڑا ہوا ہے. اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی قدر ایسی اسپیس پہ ہے جہاں اس طور کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان از پلئنگ اٹس کارڈز ویل. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ کا کہا، تو اسرائیل کے پاس بھی بوٹس آن گراؤنڈ یہ ٹوٹل 1,60,000 کی پیلیٹری ہے. 3 سال ہو گئے غزہ کے 40 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ نہیں کر سکے. اور وینزویلا پہ بھی سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ فردر ایکشن ٹرمپ صاحب کانگریس سے کلیئر کر کے لیں. ٹھیک. تو ہمارا تو اس افغانی ایران رجیم کے ساتھ وہ تو ایک ملک کا صرف نام لیا گیا، تشکر پاکستان. تو پاکستان کی پالیسی کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں امریکہ چائنا کو اور تہران اور ریاض کو، تو انہوں نے تو کمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہر آنے دن اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا.